الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما فيها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يكتب كل بني آدم ما في هذه السنة وفيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من مسترزق فأرزقه ألا في مبتلى فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی تاریخ آتی ہے جس کی فضیلت کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی یا جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر بھی اس کی فضیلت کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے دو طریقے کے لوگ ہیں. یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یعنی اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کچھ نہیں ہوتی، اس کے اندر عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اور ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ فرقہ ہے جو شب برات کو تو مانتی ہے، شب برات کی رات کو مانتی ہے، لیکن اس کے اندر عبادت کرنے میں غلو کر جاتی ہے. انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث سے مختصراً آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے بات رکھی جائے گی کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا یہ انکار کرنا کہاں تک صحیح ہے، اور جو لوگ اس کے اندر غلو کر جاتے ہیں، حد سے تجاوز یعنی آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا اس کے اندر غلو کرنا کہاں تک صحیح ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ کیا اس بارے میں رائے رکھتی ہے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والکتاب المبین، کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی یعنی قرآن کریم کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے جو ہے اس مقدس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا، لیلہ مبارکہ کے اندر ہم نے نازل کیا. انا کنا منذرین، تاکہ یہ ڈرانے والی ہو. ہم نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے اس کتاب کا نزول کیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں جو ہے اب یہاں سے جو ہے وہی لیلہ مبارکہ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر جو ہے تمام عوامر پر، تمام معاملے پر جو ہے بات کی جاتی ہے، سب کو رجسٹر کے اندر تیار کیا جاتا ہے اور سب کو لکھا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ تقدیر الہی کے نام سے جانتے ہیں کہ شب برات یا لیلہ مبارکہ سے ابھی لیلہ مبارکہ ہی سمجھے، یعنی بابرکت رات جو ہے
اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کے اندر بھی جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یا عائشہ هل تدرین ما هذه اللیلہ، کیا تم اس رات کے بارے میں جانتی ہو؟ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کے بارے میں جانتی ہو، یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے متعلق کیا چیزیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ما فیہا ما، یعنی نہیں، میں نہیں جانتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا این التب، کہ اس میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس رات میں شب برأت کی رات میں لکھا جاتا ہے، کل مولود من بنی آدم، کہ بنی آدم میں یعنی انسان میں جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، بنی آدم کے جو بھی بچے اس دنیا کے اندر وجود میں آئیں گے، سب کو اسی دن جو ہے رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنی روزی ملے گی، یا وہ کب پیدا ہوگا اور کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو اسی دن لکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، کہ اس سال جو ہے کون کون لوگ مرنے والے ہیں، کون کون لوگ تباہ ہونے والے ہیں، کون کون لوگ برباد ہوں گے، کن کی وفات آئے گی، کن کو پریشانیاں آئیں گی، کن کو خوشیاں آئیں گی، وہ تمام چیزیں جو ہے اسی رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ پورے ایک سال کا جو ہے بایو ڈاٹا جو ہے اس دن لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو لکھنے کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیو لکھے یہاں پر لکھا نہیں جاتا، بلکہ لوح محفوظ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہوتا ہے اس کو جو ہے فرشتوں کو دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے فرشتے کے سپرد کیا جاتا ہے کہ اگلے آئندہ سال میں کن کی روح قبض کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے، وہ رجسٹر جو ہے جو فرشتے روح نکالنے پر مقرر ہیں ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ رہی بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برأت کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے آج قرآن سے بھی اس کا ثبوت کسی نہ کسی اعتبار سے ثابت کروں گا اور حدیث سے بھی انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے جو ہے اس کو یعنی قرآن کریم کو جو اسی مقدس رات میں یعنی لیلۃ مبارکہ، تو اصل جو اختلاف ہے لیلۃ مبارکہ کے متعلق ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر دو طریقے سے تفسیر کی جاتی ہے، یعنی اکثر جو مفسرین کی جو زیادہ تعداد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مطلب جو ہے شب برأت کی رات نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرہ ہے وہ رات، اس کے اندر جو شب قدر کی ایک رات ہوتی ہے وہ رات مراد ہے۔ لیکن دوسرا جو طبقہ وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے جو ہے شب برأت ہی یعنی 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ پھر دونوں کے الگ الگ دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل کسی نہ کسی اعتبار سے صحیح ہیں۔ جو طبقہ جو جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کی رات مراد ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو جو ہے لیلۃ مبارکہ یعنی شب قدر کی رات کو نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یا دوسری جگہ بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نزولیت کو بتلایا۔ لیکن جو طبقہ یہ کہتی ہے کہ اس لیلۃ مبارکہ سے شب برأت کی رات مراد ہے، 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل کسی نہ کسی اعتبار سے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات کے اندر یعنی لیلۃ مبارکہ کے اندر ہر معاملے پر جو ہے غور و فکر کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ آئندہ آگے سال اگلے شعبان تک کون کیسا کھائے گا، ان کا رزق کیسا ہوگا، کن کی وفات ہوگی، کون زندہ ہوگا، کون پیدا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے اسی دن لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک حدیث بھی میں نے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے سامنے رکھا
کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا شعبان کی رات کے متعلق، 15ویں شعبان کی رات کے متعلق، یا عائشہ ما هذه اللیلہ، کہ هل تدرین ما هذه اللیلہ، کہ اے عائشہ تم اس 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے سرے سے انکار کیا کہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے جس دن انسان جو اگلے 1 سال تک جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور جو مرے گا اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور کس کو کتنی روزی ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، کون بھوکے مرے گا، کون خوشحالی کی زندگی گزارے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان راتوں کو ہی لکھی جاتی ہے۔ تو جو مفسرین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برأت سے جو ہے لیلۃ المبارکہ سے جو ہے شب برأت مراد ہے، ان کی یہ دلیل ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نہیں پوچھتے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ شب برأت کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں نے قرآن سے بھی آپ کو بتلایا کہ قرآن کے اندر بھی 2 طبقہ ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کی رات مراد ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے جو ہے شب برأت کی رات مراد ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کی جو رائے یہ ہے، اکثر جو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کی رات مراد ہے، اور جو ہے حضرت اکرامہ ہے انہی کے ساتھ چند اور مفسرین ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں، لیلۃ مبارکہ سے جو ہے شب برأت کی رات مراد ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، پھر اس کے بعد علماء نے اس کے اندر تطبیق کیا کہ دونوں طریقے کی رائے آ گئی تو کیا کیا جائے، تو کہا کہ اس کے اندر تطبیق کر کے کہا کہ ہاں قرآن تو نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں ہی شب قدر ہی میں، لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ شب برأت سے ہوا، اس لیے اس سے لیلۃ مبارکہ سے ہم شب برأت بھی مراد لے سکتے ہیں، اور لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کی رات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ لیلۃ مبارکہ سے اکثر لوگوں کی جو تعداد ہے، اکثر کی تعداد یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر کی رات مراد ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا شب برأت کی رات کو یعنی 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا ثبوت حدیث ہے یا نہیں، تو اگرچہ حدیث کے اندر بہت ساری احادیث سے 10 صحابہ سے جو ہے شب برأت کی رات کو جو ہے عبادت کرنا شب برأت کی فضیلت کے بارے میں جو ہے احادیث مروی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جو احادیث پیش کی گئی وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مفسرین اور محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ ایک حدیث اگرچہ وہ اپنے سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، لیکن اسی حدیث کے مقابل اور اسی حدیث کی تائید اگر دوسری دیگر احادیث سے ہوتی ہیں جو اسی کی فضیلت بتلا رہی ہو، تو اس صورت میں وہ حدیث جو ہے حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، اور اس پر اگر عمل کرنا چاہے تو ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ قابل قبول وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ تو یہی شب برأت کی فضیلت میں ایک حدیث نہیں بلکہ 10 احادیث 10 صحابہ سے مروی ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم گاؤں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کمزور رسی ہوتی ہے یا کوئی بھی کمزور چیز ہوتی ہے، اگر اس کو یا ایک پہلوان ہے اور اس کے سامنے 10 کمزور آدمی ہیں، تو یہ 10 کمزور آدمی مل کر ایک پہلوان کو آرام سے شکست دے سکتا ہے، ہرا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن اگر اسی حدیث کی تائید دیگر 9 احادیث سے ہو رہی ہو تو وہ حدیث بھی قابل قبول اور وہ عبادت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس پر عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے شب برأت کی رات کو جو لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، ایک اہل حدیث جو فرقہ وہ سرے سے جو ہے شب برأت کی انکار کرتا ہے کہ شب برأت کی کوئی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، ایسا سرے سے کرنا یا تو وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں یا ان کے پاس علم کی کمی ہے، یا وہ حدیث اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، شب برأت کی فضیلت تو ہے، شب برأت کے اندر عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی حد سے تجاوز لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں جس طریقے سے آپ علیہ السلام سے مروی ہیں اس طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ شریعت نام ہے، آپ علیہ السلام اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے، دین کی اتباع کا نام شریعت ہے، نہ کہ اپنی منمانی کرنے کا نام شریعت ہے۔ مثلا یہی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قبرستان شب برات کی رات جو ہے قبرستان جانے کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ آدھی رات کو کھلتی ہے تو آپ ان کو بستر پر نہیں پاتے ہیں اور پیچھا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کہیں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں. چنانچہ اسی ٹوہ میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے اور پیچھا کرتے کرتے آپ کو جو ہے جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. وہ جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع قبرستان کے اندر پاتی ہے وہ بھی شب برات کی رات ہے. تو حدیث سے تو ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی رات کو 15ویں شعبان کو جو ہے قبرستان گئے, لیکن علماء اور نبی نے جس طریقے سے جو چیز جس طریقے سے کیا ہو اسی طریقے سے کرنے کا نام سنت ہے اور اسی طریقے سے کرنے کا نام دین ہے. مثال کے طور پر اگر اس حدیث پر اگر ہم عمل ہی کرنا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پوری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی رات کو ایک مرتبہ پوری زندگی میں جو ہے قبرستان گئے. اگر ہم اس سنت پر عمل کرنا چاہتے تو بس پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر قبرستان چلے گئے تو یہ کافی ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو لازم پکڑ لیا کہ ہر شب برات کی رات کو 15ویں شعبان کو قبرستان جانے کو لازم کر لینا. یہ چیز مناسب نہیں ہے اور یہ حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا یا یہ سنت پر عمل کرنا نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک اپنی منمانی ہے, ایک اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوا. تو ان تمام چیزوں کو ان کا التزام اور ان تمام چیزوں کو جو ہے لازم پکڑنا نہیں چاہیے, بلکہ جو چیز جس درجے میں اور جس حد تک ثابت ہو اسی طریقے سے رہنے دیں. حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ قدر فرماتے ہیں کہ بھائی جو چیز جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو اس کو اسی حد تک رکھنا یہ سنت ہے, نہ کہ اپنی منمانی کرنا یہ سنت ہے بلکہ یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے یہ تو شب برات کے بعد اس کے بعد جو اگلے دن روزہ کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر بھی لوگ غلو کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس کا تو سرے سے انکار ہی کرتے ہیں, اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی صرف 15ویں شعبان کے دن کا سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں, یعنی شب برات کی رات کا روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک ہی حدیث ہے جو کہ سند ضعیف ہے. اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں. پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کے اندر یعنی 1 شعبان سے لے کر 27ویں شعبان تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رہا کرتے تھے. اس نیت سے اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں تو 15ویں شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھی ہے, یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہم روزہ رہیں گے. یا اسی طریقے سے دوسری نیت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایام 20 یعنی ایام 20 کہتے ہیں کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے, ہمیشہ ہر مہینے کے اندر اکثر رکھا کرتے تھے. تو اس نیت سے کہ یہ بھی جو ہے شعبان کے 15ویں تاریخ کا مہینہ ہے, 15ویں تاریخ ہے اور اللہ کے نبی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اگر ان دو نیتوں کے ساتھ اگر ہم 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں گے تو بہت ہی اچھا, فی سبیل اللہ اور سبحان اللہ. اگر اس نیت سے رکھیں گے نہیں 15ویں شعبان ہی کا روزہ ہے اور شب برات کی وجہ سے روزہ رکھیں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ سندن یہ کہیں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. رہی فضیلت کی بات کہ شب برات کو عبادت کرنی چاہیے تو میں نے قرآن سے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے. قرآن سے بھی جو ہے بعض مفسرین نے کہا کہ شب برات لیلۃ مبارکہ سے جو ہے شب برات مراد ہے, بعض نے کہا شب قدر مراد ہے. تو اس صورت میں جو ہم اس بات بھی عبادت کر سکتے ہیں اور بس اس کے اندر وہی خیال رہنی چاہیے کہ غلو نہیں کرنا چاہیے. غلو کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ نہیں کہ شب برات کو جو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں, یعنی عید کی طرح جو ہے خوشی منانا شروع کر دے, نیا کپڑا پہن کر نہا دھو کر یا اسی طریقے تیار ہو کر جو ہم اس طریقے کا سیلیبریشن نہ کریں, اس کے اندر جو تیوہار جیسا اس کو ماحول نہ بنائے, بلکہ عام طور پر عام دنوں میں جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے اس روز بھی ہم عبادت کریں.
لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو طریقہ وہ یہی ہے کہ لوگ اس روز جو ہے خصوصاً نہاتے ہیں، جو پورے سال کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس روز جو مغرب سے فجر تک نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے حج جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور پھر دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شب برات کی رات کو ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں عبادت کریں، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر بھیڑ لگا کر، جمع غفیری لگا کر، یعنی بھیڑ اکٹھا کر کے جم گھٹا کے ساتھ ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ، میں نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ جو ہے آسمان فَإِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اللہ جو ہے اسی دن یعنی شب برات کے دن یعنی 15ویں شعبان کی جب رات ہونے والی رہتی ہے تو سورج کے ڈھلنے کے بعد آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی الا هل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ تو یہاں پر اللہ نے جو ہے یہ حدیث قدسی ہے الا هل من مستغفرین، مستغفرین جو ہے وہ سنگولر کے لیے یعنی ایک آدمی کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کو تنہائی میں بلائے، مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو ہم سے کچھ مانگنا ہے تو تنہائی میں آ کے مانگو، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر یا دیگر مقامات کے اندر بھیڑ یا اکٹھا کر کے جو ہے تم عبادت کرو، یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو دنیا ہی کے اندر کہیں پر کوئی بڑے عہدے والے کے پاس بلایا جائے، اور ایک جس طریقے سے دنیا کے اندر بادشاہ کا 2 دربار ہوتا ہے، ایک عام دربار ہوتا ہے جس کے اندر پورے گاؤں کے لوگ آ سکتے ہیں، سب لوگ میٹنگ کے اندر شریک، اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کے اندر صرف خاص لوگ جو ممبران ہیں وہ اس کے اندر شریک کر سکتے ہیں۔ اب بادشاہ نے عام کے اندر کسی ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے پرائیویٹ کے اندر ملنا، یعنی پرسنلی تم ہم سے ملاقات کرنا۔ اب جب اس سے اور بادشاہ نے اس کو ٹائم بتا دیا کہ 9 بجے 10 بجے یعنی جو بھی ٹائم ہے اس وقت آنے کو کہا۔ اب جب وہ ٹائم آیا تو جس کو بادشاہ نے بلایا وہ پورے اپنے گروپ کے ساتھ یعنی پورے فرینڈ کی جو ٹولی ہے اس کے ساتھ چلا گیا، اپنے پورے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو بھلا بتائیے کہ وہ بادشاہ اس شخص سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بظاہر ہے کہ وہ اس سے ناراض ہی ہوا، کیونکہ اس کو اس نے اکیلے بلایا ہے، اب چاہے اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے اس کو اکیلے بلایا۔ اسی طریقے سے اللہ بھی شب برات کی رات کو ہمیں اکیلے بلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں تنہائی